محترم ناظرین السلام علیکم۔ پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کامران دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر وہاں سے جا چکا تھا اور وہ دلہن کے روم میں خود کے ساتھ ہونے والے اس حادثے پر آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی۔ پہلے تو وہ خود اس شادی پر راضی نہ تھی، لیکن بہن اور ماں کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی کہ ماں باپ کی خوشی میں ہی خوش ہونا ہی اصل خوشی ہے۔ اس نے محبت کو ایک کونے میں دفنا کر اپنے بابا کے دوست کے بیٹے کے آئے ہوئے رشتے پر شادی کے لیے نیک اور سچے دل سے رضامندی دے دی تھی۔ بارات آ چکی تھی، وہ بھی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو آنکھیں اس کی طرف اٹھا کر دیکھتی تو وہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہر سے جاتی۔ وہ پھولوں میں بہار کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا حسن چاند کو ماند پڑنے دے رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ سب روایتی لڑکیوں کی طرح نکاح کے وقت عالیہ کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مولوی صاحب نے قبول ہے کا اقرار کرنے کو کہا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے سامنے فکرے دہرائے تو پھر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے باپ نے بیٹے کی حالت دیکھ کر اپنا شفقت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس نے بھی سہارا ملتے ہی 3 دفعہ قبول ہے کا اقرار کر دیا۔ ہر طرف مبارک ہے کی پکار گونج اٹھی۔ اس کی شادی پر اس کے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے گھر والوں کی روایت تھی کہ لڑکی کو سٹیج پر نہ بٹھاتے۔ سب لڑکیاں سالی بنتی ہوئی دودھ پلائی کی رسم کرنے اسے اکیلا چھوڑ کر سٹیج پر چلی گئی تھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے کہ کامران کو وہاں دیکھ کر وہ دھک رہ گئی۔ ایک دم پرانی محبت کا زخم ہرا ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کامران نے اس کا منہ پر سفید رومال رکھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے جب ہوش آئی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ وہ ابھی ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کامران وہاں آیا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا، آج اس کی بہن کو سکون ملے گا۔ کامران کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے عالیہ ساکت ہو گئی۔ کیا صرف ایک بدلے کے لیے وہ اس کے ہاتھوں اتنا عرصہ کٹ پتلی بنی رہی؟ اس نے روتے ہوئے کامران کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس کے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا تو وہ اسے جانے دے، لیکن کامران نے اسے ایک تھپڑ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کا اس قدر بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر دل مسوم کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی کامران نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی تھی اور اس کے سسرال کی طرف گاڑی موڑ دی۔ کامران نے رات جو اس کی عزت، اعتبار اور محبت کی دھجیاں اڑائی تھیں وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ یوں جیسے ختم ہو چکا تھا کہ وہ اپنے نصیب کی اس قدر سیاہی پر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کل جو اس کی خوبصورتی پھولوں میں بہار کی مانند تھی، آج وہ اس قدر مرجھا چکی تھی کہ ایک ایسی لٹی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی کہ جس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو، اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو۔ ہاں، سب کچھ ہی تو لٹ چکا تھا، اس کا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت کی عزت ہی تو عورت کی کل جہان ہوتی ہے۔ جب وہ ہی نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہا۔ تب ہی اسے کامران کی آواز سنائی دی۔ اسے اس وقت اس کی آواز سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ ہائے، میری بہت تمنا تھی تمہارے باپ کو اس تکلیف میں دیکھنے کی جو 2 سال پہلے میرے باپ نے جھیلی تھی، اس لیے تو میں نے سارے سین کی ویڈیو بنانے کے لیے وہاں اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے۔ کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ کامران موبائل کھولتے ہوئے آگے کرنے لگا تو عالیہ نے غصے سے اس کا موبائل ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا تھا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہ گیا۔ کامران اپنا موبائل اٹھاتا ہوا ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا اور پھر وہ دوبارہ اپنے لفظوں کے جوہر دکھانے لگا، تمہارے گمشدگی، بلکہ گمشدگی نہیں، تمہارے گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے پر جو تمہارے سسرال والوں نے تھو تھو کی اور جو تمہارے گھر والوں کی حالت تھی، مجھے تو دلی سکون ملا۔ وہ کہکا لگا کر اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ عالیہ کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ بھی سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اس کے سامنے ایک 2 منزلہ جدید طرز سے تیار ہوا گھر تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے بابا کے دوست اور اب اس کے شوہر کا گھر ہے۔ خوبصورت اور دلکش لائٹوں سے آراستہ گھر جو کہ اب تاریکی ہوئی پڑی تھی۔ کامران نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔
اب وہ کامران کے اس رویے پر حیران و پریشان نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کل سے اس نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے کافی تھا، اور وہ اب اس اذیت کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کامران اسے وہاں کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر طنزیہ مسکراہٹ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جلدی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اب صبح صبح سنسان سڑک پر گھر کے سامنے وہ تنہا کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ اب خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے حلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اس لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، اندر سے ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو پوچھ رہے تھے کہ کون سے ہے۔ وہ اس کی آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سدرا کا اس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور آنٹی سدرا اسے ایسے حلیے میں کھڑا دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھیں۔ کافی لمحے تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ساغر جو باہر جانے والا تھا، سامنے عالیہ کو کھڑا دیکھ کر وہ بھی شوق ہو گیا۔ عالیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں ماں سے مخاطب ہوا، اسے گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ عالیہ کو اس سے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ سدرا آنٹی کو نہ جانے اس پر ترس آیا یا وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئیں، شفقت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئیں کہ اس کو صفائی تو دینے دو، آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا یا وہ کہاں تھی۔ لیکن ماں جی کی بات کی بجائے سمجھنے کے ساغر اشتعال میں آ گیا اور غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر آپ نے اسے گھر میں داخل بھی کیا تو میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، جس نے بیچ سڑک ابھی نکاح کے 2 بول پڑھانے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا تھا، میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ وہ ساری رات کہاں گزار کر آئی ہے۔ وہ اشتعال میں بولتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کے شادی کے دوران ہی بھاگنے پر اس کے سب مہمان اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا تھا۔ اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی گھر میں موجود نہ تھا۔ عالیہ کا کل کا رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب کے آنسو بھی نہ نکل رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ ساغر کی آواز سنائی دی، اب یہاں سے جاؤ گی بھی یا دھکوں کی ضرورت ہے؟ وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو مزید دکھ دے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعہ اسے مزید رسوا کرتا، وہ خود ہی اپنا لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دور تھا، اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے تو اسے بغیر قصور کے ہی زندہ درگور کر دینا ہے۔ قسمت نے اس قدر تاریکی لکھ دی تھی کہ اب اگر وہ لاکھ صفائیاں بھی دیتی کسی نے نہیں سننی تھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کی جانب چل دی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اکا دکا ہی انسان نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگ گئے تھے، لیکن وہ ہر احساس سے آری ایسے چلی جا رہی تھی گویا کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور پھر بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی تھی، لیکن ملازمہ اسے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیگانگی بھی دکھا رہی تھی۔ وہ چپ کر کے اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کے رکے بےتاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ عالیہ ہچکیوں سے اونچی آواز میں زاروں قطار روئی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن اور اس کا باپ بھی کمرے سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر اس کا بس نہ چلا کہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ کل ساری رات دنیا کے سامنے جو اس نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، آج وہی ان کے گھر میں کھڑی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اس کی ماں سے علیحدہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی؟ عالیہ
ان کا ایسا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ پلیز بابا میری بات سنیں، اس نے روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے بلند آواز میں اپنے باپ کو متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے باپ نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے کے آگے روکا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا، آج کے بعد اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے لیے مر چکی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ انہیں کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپتی چلی جا رہی تھیں کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے باپ کو روکتی۔ عالیہ کا دل اذیت سے پھٹا چلا جا رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی رستہ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے ہی بیٹھ گئی، اب کہاں جائے گی؟ اسے سب رستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی، تب ہی اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز جان دوست انیلا کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے پاس گھر لے گئی، اس کو اپنے کپڑے دیے تاکہ وہ چینج کر لے، کھانا کھلایا، تو پھر عالیہ نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ انیلا کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انیلا بھی اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن انیلا کی ماں بھی عالیہ کا وجود زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی اور عالیہ سے دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے بھیجنے کا کہا۔ جو اس کے صدقے واری جاتی تھی، ان کے بھیانک رویے پر، ایسی ذلت پر عالیہ کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے انیلا کا گاؤن پہنا۔ انیلا بہت روئی کہ وہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن عالیہ نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر ان کو اپنے گھر ملازمہ رہنے کا کہا، تو اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی، تو اس کی ساس کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح وہ نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دیا۔ اس نے انہیں اپنے متعلق کچھ نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے زیادہ کریدا، چونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے نہ پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے ہوئے ایک ماہ ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس سے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ امید سے تھی، اسے لگا کہ اب اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا دل کیا کہ کامران اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا قتل کر دے۔ اس نے اس کی ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے اس بچے کو زمانے والا کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کافی دن تو وہ ایسے ہی پریشان سی رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس بچے کے بارے میں سوچتی تو جینے کی امنگ آتی تھی۔ وہ سوچتی وہ اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کی شفقت کسی کو معلوم نہ ہوگی، اس کی حقیقت بھی معلوم نہ ہوگی، کم از کم اس کے پاس سہارا تو ہوگا۔ اس طرح اسے 3-4 ماہ گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے وہ ہر وقت کمرے میں ہی ہوتی اور ساگر سے بھی اس کا بہت کم آمنا سامنا ہوتا تھا۔ جب تک شام کو وہ آتا تو وہ سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے، وہ سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور تھی، اس لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ساگر، جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا، سامنے اپنی منقوہہ کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کافی لمحے وہ تو اپنی جگہ سے بھی ہل ہی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ پھک ہو گیا۔ ساگر اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اور ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گاؤن اور نقاب لیے باہر آ گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہ تھی اور ساگر بھی گھر پر نہ تھا، یعنی وہ اس کی ساس کو لے کر ہسپتال گیا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد باہر سے ایمبولنس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو سدرا آنٹی کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ساغر اس کو نقاب میں دیکھتا لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا تھا۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے تو گھر میں صرف ساغر اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل روز کانپتا کہ نہ جانے کب ساغر اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب ساغر اس کے پاس آیا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا کہ اب اسے اس کی حقیقت تو معلوم ہو گئی ہے تو اب یہ نواب کا ڈھونگ نہ رچائے، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ عالیہ بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر جب ساغر اسے نفرت سے ایسے ہی گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی کہ پلیز مجھے بولنے کا ایک موقع تو دینا۔ نہ جانے ساغر اس قدر رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے اسے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ عالیہ جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں۔ میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر زمین لگوائی تھی، لیکن تایا کی نیت میں کھوٹ آیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا، لیکن میرے بابا اس بات سے لا علم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند سے منگنی ہوئی تھی اور ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ انہی دنوں میرے بابا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے تایا سے خود پوچھا تو تایا صاف مکر گئے۔ بابا کو تایا کی بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت دکھی کیا اور انہیں طیش میں بھی آیا، لیکن تایا نے اپنا گناہ ماننے کے بجائے الٹا میرے بابا پر ہی بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ بابا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی، لیکن بابا کا غصہ وقتی تھا۔ انہوں نے بعد میں تایا کو شادی کا کہا تو تایا نے جواباً کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار ڈالیں گے، لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ان کی اس قدر بے اتنائی پر بابا بے قصور ہوتے ہی بہت دکھی ہوئے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری کزن میرے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے زہر کی گولیاں کھا لیں۔ ٹائم پر ہاسپٹل نہ پہنچنے پر اس کی رستے میں ہی موت ہو گئی تھی۔ وہ بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ساغر بہت غور سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ پھر بولنا شروع ہوئی۔ میری کزن کی وفات پر ہم سب بھی بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے۔ میرے بھائی کی حالت بھی بہت بری تھی، غیر تھی۔ ہم لوگ تعزیت کے لیے تایا کے گھر گئے تو تایا اور تائی نے اپنی بیٹی کا موت کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہراتے ہوئے میرے بابا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بے عزتی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ محلے والوں کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ رہی اور سب میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانے لگے۔ 2-3 مہینے گزر گئے، حالات نارمل ہو گئے، لیکن ہمارے تایا کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہ آئی۔ پھر ایک دن مجھے تایا کے چھوٹے بیٹے کامران کی طرف سے میسج آئے، جس میں اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے رویے پر بے حد شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگتا رہا ہے، لیکن میرا اس سے پہلے بھی بہت کم ٹکراؤ ہوتا تھا۔ اس کی باتوں پر مجھے لگا کہ وہ بے قصور ہے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس طرح وہ روز مجھے کسی نہ کسی بہانے میسج کرتا اور میں بھی جواب دیتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے شروع کر دیے اور مجھ سے ملنے کالج بھی آنے لگا۔ ایسے ہی میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے روکا۔ میرے بابا تو غصے میں آ گئے۔ میں نے کامران سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی، لیکن کوئی بھی نہ مانتا۔ میری بہن مجھے بہت سمجھاتی کہ اس کے گھر والے کبھی کسی صورت بھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میرا بھائی اس معاملے میں کچھ نہ بولا۔ اس نے میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرایا، لیکن اس کی موت پر وہ ہم سے کٹ گیا۔ میری ماں کی التجاؤں، باپ کی عزت اور بہن کے آنسوؤں کا بالآخر مجھ پر اثر ہو ہی گیا، اور آہستہ آہستہ مجھ پر سے کامران کی محبت کا جنون اتر گیا، اور میں نے ان کی بات سمجھ کر کامران کی محبت کو خیر آباد کہہ دیا۔ کامران بہت تڑپا کہ ایسے نہیں کرو، میں اتنی پاگل، مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے، لیکن وہ تو بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا جو مجھ سے شادی کر کے وہ پل پل میری ماں کو تڑپانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کی رضامندی دے دی تو میرا آپ سے نکاح ہو گیا۔ اگر مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں نکاح بھی نہ کرتی ساغر۔ وہ روتے ہوئے تڑپ سے بولی اور پھر بتانے لگی، کامران نے اپنے کچھ بندے جاسوسی کے لیے شادی میں چھوڑے ہوئے تھے۔ نکاح
اور فریشمنٹ کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ تبھی کھڑکی سے کامران آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس صورتحال کو سمجھتی، اس نے میرے منہ پر سفید رومال رکھا اور میں اپنا ہوش و حواس کھو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک تاریک کمرے میں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک اذیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کامران کی اصلیت نے مجھے اتنا نہ توڑا جتنا آپ کی اور میرے ماں باپ کی بے اتنائی نے مجھے توڑا۔ میرے ماں باپ اس قدر بے اعتبارے ہو گئے کہ انہوں نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر میرے پاس اور کوئی رستہ نہ بچا تو میں نے آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آئی، لیکن یہاں بھی کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ایک قیامت میری منتظر تھی۔ وہ سر جھکائے بولی تو ساغر نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آشفتگی سے بولی، وہ کامران کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی اس بات پر ساغر کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ عالیہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ساغر نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ایسی ہی حالت میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی اس بات پر عالیہ کو گویا کسی نے نئی زندگی بخش دی ہو اور وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ لیکن یہ بچہ، وہ مایوس اور شرمندہ سی بولی تو ساغر نے کہا کہ وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ عالیہ کو وہ ایک خواب محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تو ساغر نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کس طرح دو خاندانوں کی معمولی سی لڑائی جھگڑے پر کیسے انہوں نے بہن بیٹی سے بدلہ لے لیا۔ اللہ معاف کرے، کیا وہ بھول گئے کہ ان کے گھر بھی بہن بیٹی موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ مقافات عمل جو اس دنیا میں ہی ہوگا، پھر وہ روئیں گے۔ وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر میں نرمی ڈال دی اور اس نے اس کو قبول کر لیا، گلے لگا لیا۔ اس طرح وہ پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔